نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. یہ پیاری سی کتاب نور والی کتاب قرآن پاک ہے، جس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اس کا بہت ادب کرتے ہیں. قرآن پاک کو باوضو ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں تو اللہ کریم اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے. قرآن پاک پڑھ کر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی ایک اچھی زندگی ہو جاتی ہے. قرآن پاک کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو ہمارا گھر برکت والا ہو جاتا ہے. پیارے بچوں، قرآن پاک کے بارے میں باتیں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ پیارا سا پروگرام آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. اور اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں. سب سے پہلے شامل کریں گے درود پاک کی ایک فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صرف ایک مرتبہ، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور قاری صاحب انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے. اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے آج کا کون سا قاعدہ ہے. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں، جن آیات کی آپ تلاوت سن رہے تھے آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. آج ہم سیکھیں گے نون ساکن کے بارے میں اور تنوین کے بارے میں. ویسے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں آپ نے پچھلے پروگرامز میں بھی کچھ باتیں سیکھی تھیں اور سمجھی تھیں، اور کچھ رولز کے نام بھی میں نے آپ کو یاد کروائے تھے. دیکھیں، نون ساکن کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے پھر یہ سمجھنا ہے. اس کے بعد کا قاعدہ بہت آسان ہے. نون ساکن، یہ دیکھیں، یہ ہے نون، یہ نون ہے نا جی. ایک موٹا سا پیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک
ڈاٹ ہوتا ہے, ایک نقطہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نون. اور بھی دیکھتے نون کہاں ہے, یہ رہا نون. یہ پیٹ کی طرح بنا ہوا ہے نا ایک پیالہ, اور اس کے اندر کیا ہے, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ, یہ ہے نون. جب اس نون کے اوپر جزم آ جاتی ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے نون ساکن. یہ رہا نون, نون کے اوپر ہے جزم, یہ ہے نون ساکن. چلے بھائی یہ تو سمجھ گیا. اب سمجھتے ہیں تنوین. یہ تنوین کیا ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش. آپ ڈھونڈتے ہیں دو زبر کہاں ہے, دو زیر دو پیش کہاں ہے. کیا یہاں کہیں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں کہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ہیں, سب سے آخر میں ہے. کہہ رہے ہیں سب سے آخر میں. ایک تو یہ رہا, یہ دیکھیں یہ ہے دو پیش. خالی جب یہ ایک پیش ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں یہ ایک پیش, تو یہ ہوتا ہے پیش. اس کو ایک پیش نہیں کہتے بلکہ یہ ہے پیش. لیکن جب یہ دو دو آ جاتے ہیں, ایک سیدھا اور ایک کیوں الٹا, تو یہ ہو گئے دو پیش. اور اگر یہ نیچے دو آتے ہیں نا, یہ نیچے ایک ہے تو یہ ہے زیر, لیکن اگر نیچے دو دو آ جائیں تو یہ ہے دو زیر. اور اگر یہی شیپ, اس طرح کا جو شیپ ہوتا ہے تھوڑا سا کراس, یہ حرف کے اوپر آ جائیں دو, تو ان کو کہتے ہیں دو زبر. دو زبر دو زیر دو پیش, ان تینوں کا نام ہے تنوین. نون ساکن اور نون ساکن اور. جب بھی بچوں آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا, تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت ساری جگہ پہ آپ کو نون ساکن بھی نظر آئے گا اور تنوین بھی نظر آئیں گے. تنوین میں کہیں دو زبر لکھا ہوا نظر آئے گا, کہیں دو زیر ہوگا, اور کہیں پہ دو پیش ہوگا. تو ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. اگر تو آپ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 15 حروف دیکھیں, میں آپ کو سناتا ہوں. تا سا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. دیکھیں یہ 15 حروف زیادہ نہیں ہے. ایک بار آپ نے یاد کرنا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے, اس کا رٹا لگانا ہے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹینشن فری. بس آپ قرآن پاک پڑھیں گے, آپ کے سامنے آئے گا کہ ہاں یہ والا حرف آ گیا, آپ وہاں پہ قاعدہ جو لگانا ہے اپلائی کرنا ہے وہ کر لیں گے. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد جو میں نے 15 حروف پڑھے, ان میں سے ایک حرف آ رہا تھا وا. وا آ رہا تھا نا, یاد ہے, پا وا. تو وا حروف اخفا میں سے, ان 15 حروف کا نام ہے حروف اخفا. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں. تو یہ وا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے, تو یہاں پہ آپ کریں گے اخفا. اب اخفا کریں گے نہیں, میں نے بولا تو صحیح ہے اخفا کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا یہ ہوتا ہے اپنے ناک میں آواز چھپانی ہے. آپ نے ینظرون نہیں پڑھنا, نون کو ظاہر نہیں کرنا, چھپانا ہے. آپ نے پڑھنا ین نہیں, بلکہ یاں, چھپا رہا ہوں نا نون کو. دیکھیں ینظرون, یہ ہوتا اخفا. آپ سب پڑھیے میرے ساتھ, یاں, صرف پڑھیں یاں. ہاں ایک اور پڑھتے ہیں, ایک اور دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے تلاش کرنا ہے, نون ساکن یا تنوین نظر آئے کہیں بتائیے گا. کہاں پر؟ یہ آ گیا بھائی. ہاں کیسے پڑھیں گے پھر اس کو؟ جی بالکل ٹھیک, آتا. اس کو انتا انتا, کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ, جیسے ہی آپ کے سامنے آئے کوئی کہے یہاں اخفا کرے, آپ فوراً سمجھ جائیں اخفا کا مطلب چھپا دو. اخفا کا مطلب چھپا دو, اس کو چھپا دو. اس کو ہاں پکڑ کے نہیں چھپانا, یہ تو یہاں لکھا ہوا ہے, آپ نے پڑھتے ہوئے چھپانا ہے. کیسے؟ حمزہ نون زبر آتا آتا. اب مجھے بتائیے گا کیا میں نے ٹھیک پڑھا؟ انتا, میں نے غنہ تو کیا ہے نا, اتنی دیر تک میں نے یوں کیا ہے. پھر کیوں غلط ہے بھائی, کیوں غلط؟ چھپایا نہیں ہے, چھپانا ہے. اب پڑھتا ہوں میں, آتا. اب صحیح پڑھا ہے؟ بس یہی سمجھانا تھا آپ کو, آواز سمجھ گئے اچھی طرح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہو گیا ہے مکمل. پیارے بچوں یہ تھے حروف اخفا. ابھی جو آپ نے قاعدہ سیکھا, اب آخر میں اس کا نام بتا دیتا ہوں, یہ ہے اخفا کا قاعدہ.
جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اس میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جو 15 حروف آپ نے یاد کیے ہیں، اگر آپ کو ابھی یاد نہیں ہوا ہے نو ٹینشن، مدنی قاعدہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، لیسن نمبر 12 نکالیں، وہاں پر یہ 15 حروف مل جائیں گے، وہاں سے یاد کر لیجئے، پھر انشاءاللہ آج جب قرآن پاک پڑھیں گے تو یہاں پہ غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے قرآن پاک سیکھنے والا بنائے، دوسروں کو سکھانے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک کی 37ویں سورت کے بارے میں۔ 37واں نمبر ہے 37 اور اس سورت کا نام ہے سورہ صافات۔ سنیے جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ پاک سے کوئی سوال کیا تو اللہ پاک اس کا وہ سوال پورا فرما دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہمارے دل میں بہت ساری ڈیزائرز ہوتی ہیں نا، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں ہمیں، یا بہت ساری وہ چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے، یا ہمیں بہت ساری ٹینشن ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے اور یہ چیز ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہ ہم سب کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے اللہ سے، اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سورہ یاسین جمعے کے دن پڑھیں اور سورہ صافات پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو پھر آپ کو وہ چیز کیا ہوگی؟ قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ چیز ضرور ملے گی، اللہ پاک آپ کا سوال پورا فرما دے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول ہو، اور جو خاص کوئی اسپیشل دعا آپ چاہتے ہیں، یہ والی دعا تو میری قبول ہونی ہی چاہیے۔ ویسے اللہ پاک ساری دعائیں قبول فرماتا ہے جو آپ دل سے مانگتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو، تو جمعے کے دن پڑھیں آپ سورہ یاسین اور سورہ صافات۔ ہاں صافات یہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم بہت دے گا۔ اللہ کریم تو بندوں کو دیتا ہے نا، یہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سکون سے، کچھ لوگ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے ہے نا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہمیں بیٹھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ یہ سب اللہ پاک نے دیا ہے، تو آپ اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں اور بھی دے گا، لیکن اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنا۔ پیارے بچوں، یہ آج آپ نے سورہ صافات کے بارے میں سنا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ اب ہمارا آنے والا ایک زبردست سیگمنٹ، اس میں آپ کو اعراب کی پہچان سکھائیں گے، تو پھر شروع کریں یہ والا سیگمنٹ۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو بورڈ نظر آ رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا، جیسے ابھی لکھا ہوا ہے صدورہم، لیکن آپ دیکھیں صاد پہ کوئی بھی اعراب لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس پہ آئے گا پیش۔ میں پڑھ رہا ہوں صدورہم، تو میرے پڑھنے سے آپ نے گیس کرنا ہے کہ اس پہ آئے گا کیا، اور وہ آپ نے بتانا ہے۔ پھر وہ دیکھیں نا باسکٹ، اس میں سارے اعراب رکھے ہیں، وہ آپ نے اٹھا کے یوں دکھانا ہے، پھر مائک میں بتانا ہے کہ اس میں یہ والا اعراب آئے گا۔ اگر آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا صحیح جواب۔ ابھی یہ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے، صحیح جواب تھا صاد پہ پیش، یہ دیکھیں صاد کے اوپر پیش آ گیا، تو جو صحیح جوابات دے گا تو وہ جیت جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جو نہیں دے سکے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ سارے بچے صحیح جوابات دیں گے۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لیے اعراب سکھانے کے لیے؟ آپ آ جائیں ماشاءاللہ۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ چلیں آپ آ جائیے، زبردست۔ بھی وہاں پہ جانا ہے، وہ ریڈ کلر کی باسکٹ ہے، وہاں پہ پہنچ جائیں۔ چلے بھی ماشاءاللہ ٹیم اے بی دونوں نے پوزیشن سنبھال لیے، تو پھر مقابلہ شروع کریں۔ جی۔ ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ ہے ثیابہم۔ ٹیم اے ثیابہم میں آپ نے اعراب تلاش کرنا ہے اور بتانا ہے۔ ہاں مائک میں بتائیں کیا ہے یہ؟ زبر۔ زبر ہے۔ زبر کیسا ہوتا ہے ذرا صحیح طرح بنا کے دکھائیں نا۔ بالکل ایسے ہوتا ہے یا کوئی کراس فراس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا نیچے کریں۔ اچھا، زبر کہاں پہ، کہاں آئے گا یہ زبر؟ با پہ۔
با پر زبر آئے گا. دکھائیے گا کیا یہ زبر ہے اور با کے اوپر زبر آئے گا, اور کیا زبر ایسے ہوتا ہے؟ با کے اوپر زبر ہے, یہ تو بھائی ٹھیک ہے, لیکن زبر تو تھوڑا سا کراس ہوتا ہے. ابھی آپ نے صحیح پکڑ لیا, یہ وہی بات, شاباش, ٹھیک ہے. زبر تھوڑا سا کراس ہوتا ہے اور با کے اوپر ہوتا ہے, یعنی کسی بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہے. ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی دابتن. ٹیم بی دابتن. میرے پڑھنے سے آپ نے پہچاننا ہے میں نے کیا پڑھا ہے, کون سے حرف پہ کون سا اعراب پڑھا ہے. زبر زیر پیش کیا ہے, کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں. دو اٹھائیں آپ نے اعراب, کیا بتانا چاہ رہے ہیں ذرا بتائیے. 2 زیر آئیں گے. 2 زیر ہے, 2 زیر دکھا رہے ہیں. کہاں پر ہیں 2 زیر؟ تا کے نیچے لگیں گے. تا کے نیچے 2 زیر لگیں گے. اچھا جی, دکھائیے گا کیا تا کے نیچے 2 زیر آئیں گے, اور ایسے ہی شیپ ہوتا ہے 2 زیر کا. یہ ہیں 2 زیر, ہاں بھائی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں 2 زیر, تا کے نیچے ہیں. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. چلیں بھائی, ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ آنے والا ہے؟ رزقھا. رزقھا اگین ایک آسان ورڈ آ گیا ہے. رزقھا, جی ہاں, اب آپ بتا دیں کیا ہے. زیر. زیر کہاں پر؟ را کے نیچے. را کے نیچے زیر. کیا یہ زیر ہے اور را کے نیچے زیر آئے گا؟ جی ہاں, یہ زیر ہے اور را کے نیچے آئے گا. جواب صحیح ہے یا غلط ہے اس سے پہلے, ویسے تو صحیح ہے, یہ بتائیں آپ نے پہچانا کیسے, یہ تو بتائیں. ہاں یہی تو بات بتانی ہے, کیسے پہچان رہے ہیں. پہلا بھی سوال کا جواب صحیح کر دیا اور یہ بھی صحیح بتا رہے ہیں. کیسے پہچان رہے ہیں آپ؟ قواعد آتے ہیں. قواعد آتے ہیں آپ کو؟ تو میں نے تو کوئی قواعد کی بات ہی نہیں کی. اچھا میں نے نام لیا ہے, میں نے تو نام بھی نہیں لیا تھا, میں نے تو پڑھا تھا صرف رزقھا, آپ نے کوئکلی تلاش کر لیا. یہ کیسے ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہو گیا. بتا دوں آخر میں, ٹھیک ہے. چلیں بھائی, ٹیم اے کا جواب بھی کیا ہو گیا ہے؟ اور کیا کہیں گے ہم سب؟ آخر میں بتاؤں گا آپ کیسے پہچان رہے ہیں, لیکن ان سے بھی سوال کریں گے. پہلے یہ والا, ٹیم بی کے لیے بتائیے کہ کون سا لفظ آنے والا ہے, اور یہ ہے مستقرھا. اتنی جلدی تلاش کرنا شروع کر دیا اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے, اور فوراً جواب تلاش کر لیا ہے. کیا ہے یہ؟ پیش. پیش. پیش کہاں پر آئے گا؟ میم کے اوپر. میم کے اوپر پیش آئے گا. دکھائیے گا کیا یہ پیش ہے اور میم کے اوپر پیش آئے گا. یہ پیش ہی ہے, پیش ایسے ہی ہوتا ہے جیسا انہوں نے پکڑا ہوا ہے, میم کے اوپر پیش آئے گا. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. ٹیم اے کے لیے ایک اور لفظ مستودعھا. ٹیم اے کے لیے آسان آ رہے ہیں. مستودعھا, جلدی سے بتا دیں. زبر. کہاں پر؟ عین کے اوپر. عین کے اوپر زبر. عین, عین پہ کوئی اعراب نہیں ہے, کہہ رہے ہیں زبر ہے. دکھائیے گا کیا زبر ہے. جی ہاں, عین کے اوپر کوئی اعراب نہیں تھا, زبر ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. چلیں بھائی, آخری لفظ ہے ٹیم بی کے لیے. کون سا لفظ ہے؟ ستتی. ستتی. ستتی, جی. تا کے اوپر زبر آئے. تا کے اوپر زبر ہے. یہ والی تا کے اوپر نا, دوسرے والے. یہ دوسری تو ہے, یہ تیسرا ہے. یہ تیسری ہے. 3 تا ہے ادھر. یہ گولتا ہے. اچھا گولتا ہے. کون سی تا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیچ والی. اچھا بیچ والی تا, یہ والی تا. تو اس پہ نہیں لگ سکتا, اس پہ لگا دیں آپ. اس پہ لگا ہوا ہے. اچھا اس پہ لگا ہوا ہے. ہاں, جس پہ پہلے سے اعراب لگا ہوا ہے تو اس پہ دوبارہ اعراب نہیں لگے گا. جب زیر لگا ہوا ہے تو آپ زیر ہی پڑھیں, زبردستی اپنے پاس سے اعراب نہیں لگائیں. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے ان کا. ستتی, تا کے اوپر زبر آنا تھا, انہوں نے زبر دکھایا تھا. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. واہ بھائی, بہت زبردست مقابلہ, ماشاءاللہ. ذہین ہے آپ, انٹیلیجنٹ ہیں. اور میں آپ سوال کا جواب مجھے دینا تو اس سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں. مائک دیجیے گا, مائک دے دیں آپ مجھے. یہ ہوئی بات, مائک دے دیں. جی ہاں, یہ بتانے والے تھے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا. کیا نام بتایا؟ علی رضا. علی رضا, آپ کیا بتانے والے تھے؟ سوال یہ تھا کہ یہ کیسے پہچان رہے ہیں, اعراب تو لگا ہوا ہی نہیں ہے, یہ صحیح بتا رہے ہیں, تو یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو پتا ہو نا, تاکہ اگر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا ہو تو کسی سے سن کے وہ آئیڈیا لگا لیں. تو کیسے پہچان رہے ہیں؟
آپ پورا بتا رہے تھے میں پورا بتا رہا تھا. کیا بتا رہا تھا پورا؟ الفاظ. پڑھ کے؟ جی نہیں تو میں نے تو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا. یہ تو میں نے نہیں بتایا. آپ ایک الفاظ تو بولے. اچھا الفاظ بولا ہے تو پھر کیسے پہچانا انہوں نے؟ انہوں نے پہچانا اس کے اوپر زبر آ گیا، اس کے اوپر زیر. اچھا آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ رہے، بس جو انہوں نے یہی کہا یہی ہے. میں بتا دیتا ہوں. ماشاء اللہ آپ لوگ صحیح صحیح جواب دے رہے ہیں، لیکن اور کلیئر کرنا ہے. ان بچوں نے مجھ سے سن کے پہچانا. کیسے پہچانا؟ ہاں میں نے پڑھا مس. کیسے پڑھا؟ تو ان کو پتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے نا قرآن پاک، ان کو پتا ہے کہ جب پیش پڑھتے ہیں تو ہونٹ ہو جاتے ہیں. یہ فوراً سمجھ گئے کہ انہوں نے ہونٹ گول کیے ہیں، تو اب زبر نہیں بلکہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. جیسے میں نے پڑھا ستتی تا، میں نے پڑھا ستا تا، جیسے بولا تو یہ فوراً سمجھ گئے کہ میں نے منہ آواز کھولا ہے تا. اور جب بھی پڑھتے ہیں منہ آواز کھولتے ہیں تو وہ کب کھولتے ہیں؟ جب آپ زبر پڑھتے ہیں. تو اس سے فوراً پہچان لیا. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں. اس پڑھنے سے آئیڈیا لگانا ہوتا ہے. ہر اعراب کو پڑھنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے. اس طریقے سے جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں کہیں غلطی نہیں ہوتی. کچھ بچے یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے زبر اور پڑھ رہے ہوتے ہیں زیر کی طرح، اور لکھا ہوتا ہے پیش اور پڑھ رہے ہوتے ہیں زبر کی طرح. ہر اعراب کو پہچانیں گے، یہ پہچان آپ کو سکھانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہیں. زبر آئے گا تو زبر کی طرح پڑھیں گے، زیر آئے گا تو، اور پیش آئے گا تو پیش کی طرح پڑھیں گے. اور بھی بہت سارے اعراب ہیں، آپ کو سکھاتے رہیں گے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل